ایک بڑے باصلاحیت وائس اوور آرٹسٹ ہیں جو مختلف قاری حضرات کی آواز میں ممکری کرتے ہیں اور اپنی آواز میں یہ کہتے ہیں کہ میں مختلف زبانوں سے مختلف آوازیں نکال سکتا ہوں. آج ہم سنیں گے، ان سے ظاہر محسوس بھی ہوں گے ہم، اور یہ اپنا یوٹیوب چینل بھی رن کرتے ہیں. مزید ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شان علی المعروف ڈی جے شان علی. شان، اپنے مارننگ شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ آپ کو بھی، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کی ٹیم کا. آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور مجھے یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا، اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں نے مجھے چانس دیا اور لوگوں تک میرا جو میسیج ہے وہ پہنچانے کا مجھے موقع ملا. اچھا شان، آپ کیا اپنی آواز کو دن کے مختلف اوقات کے مطابق بدلتے ہیں؟ وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں، اس طرف بھی آتے ہیں، لیکن آواز بدلنا، مختلف آوازیں نکالنا، یہ کب سے آپ نے سیکھا؟ میں جب بچپن میں تلاوت سنا کرتا تھا تو یہ میرا سفر وہاں سے شروع ہوا تھا. قاری عبدالرحمن کو سنا، پھر قاری شیخ شرن کو، جتنے بڑے لوگ تھے، پھر جس کو سننا، جس کی آواز میں زیادہ سوز اور محسوس ہونا، پھر اس کو کاپی کرتا ہوتا تھا. کاپی کرتے تھے، اور پھر گھر والے یا آپ کے جو اسکول میٹس ہیں، آپ کے کلاس میٹس ہیں، وہ آپ سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں مختلف ممکریز کر کے دکھاؤ، کسی کی کاپی، کسی نقل اتار کے دکھاؤ؟ تو بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ دوست اس وقت سپورٹ کرتے تھے، گھر والے بھی سپورٹ کرتے تھے کہ آپ فلاں کی آج آواز نکالو، آج اس کی آواز ہے تو اس کو سنو. تو پھر اسی طرح یہ سفر چلتا رہا، اور 2016-17 میں آ کے مجھے پتہ چلا کہ میں اس چیز کو پراپرلی کنٹینیو کر سکتا ہوں. تو آپ کی تعلیم کہاں تک ہے شان؟ میں نے میٹرک کیا ہوا ہے. میٹرک کیا ہوا ہے. تو کبھی زندگی میں کسی پریشانی کا، کوئی پرابلمز آپ کو شیئر کرنی پڑی ہیں آپ کے اس تعلیمی سفر میں، یا زندگی کا جو اوور آل سفر ہے اس میں؟ مجھے پرابلم پہلے یہی تھی کہ جب بھی میں لوگوں کو کہتا تھا کہ یار میرے میں ٹیلنٹ ہے، تو وہ ایک اسپیشل پرسن ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ یار آپ کیا کر رہے ہو. تو میرا یہی خواب تھا کہ میں جب بچپن میں لوگوں کو ٹی وی پہ سنتا تھا تو میں بھی کہتا تھا کہ ایک دن میں ضرور جاؤں گا. تو آج جو میں نے بچپن میں 12 سال کی ایج میں جو سوچتا ہوتا تھا، تو آج مجھے وہ خواب حقیقت میں بدلتا ہوا میں نے دیکھا. دیکھیں آج ہم نے آپ کا خواب پورا کر دیا نا، ہے نا؟ اور بہت شکریہ آپ لوگوں کی ٹیم کا اور آپ کا. یو آر ویلکم. ہم نے دیکھیں آپ کو یہاں پہ بلایا ہے، آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھا شان کے بارے میں یہ بتا دوں، شان نے خود ہی بتا دیا، میں چاہتی ہی نہیں تھی. ہم ان کو اسپیشل پرسن نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اسپیشل پرسن نہیں ہے. یہ ہم لوگوں سے، میرے سے اور آپ سے، ہم جو دیکھ سکتے ہیں، ہم جو بول سکتے ہیں، ہم جو سن سکتے ہیں، ہم جو ایزیلی موو کر سکتے ہیں، ہم بالکل تندرست اور توانا ہیں، فٹ ہیں، ہم لوگوں سے یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. ہم جب انہیں کہتے ہیں نا اسپیشل افراد، تو یہ، یا پھر ہم اور بھی بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات تو ہم انہیں معذور بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے. یہ اسپیشل نہیں ہے، بلکہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں. دیکھیں یہ کتنے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں آج شان، اور اسی وجہ سے مارننگ شو پہ، میرے مارننگ شو پہ اس وقت یہ میرے لیے گیسٹ بن کر آئے ہوئے ہیں، اور آپ سے میں ان کو انٹروڈیوس کروا رہی ہوں. تو شان، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے اپنی اس کمی کو بالکل بھی محسوس نہیں کیا، اور آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ، یہاں پر بیٹھنے کے لیے لوگ بڑی سٹرگل کرتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں، ان کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. ان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی شو میں گیسٹ بن کے جائیں، ٹی وی پہ آئیں، لوگ ہمیں دیکھیں، ہمیں سنیں. کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بہت اچھا لگا. تو 3-4 سال پہلے میری والدہ اب تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں، تو ان کا خواب تھا کہ میں ان کے ہوتے ہوئے جاؤں، تو لیکن جیسا اللہ کی ذات کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. بے شک. آپ کی والدین جو ہے نا شان، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میرے بھی والدین نہیں ہیں، وہ دنیا میں ہیں، یا اللہ پاک نے اپنے پاس ان کو واپس بلا لیا ہے. ظاہر ہے موت پر حق ہے، سب نے جانا ہے، تو لیکن وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ. آپ کو پتہ ہے آپ کی والدہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کو سن رہی ہیں، آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ ان کو یقیناً پراؤڈ فیل ہو رہا ہوگا. تو آپ نے ایسا فیل نہیں کرنا کہ میں اپنی والدہ کی زندگی میں نہیں گیا ہے. آپ نے ان کے خواب کو پورا کیا، تو وہ اب ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا شان، یہ وائس اوور آرٹسٹ بننا، میں چونکہ اینکر ہوں، مجھے پتہ ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. لفظوں کے ساتھ کھیلنا، اتار چڑھاؤ، لفظوں کی ادائیگی، یہ کیسے سیکھا؟ آپ میٹرک پاس ہیں، آپ نے کہا آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، تو اردو کے جو ہے وہ بڑا چن چن کے لفظوں کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے، بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ ارطغرل سیریز ایک ڈرامہ چلا تھا، تو وہ دیکھتے رہے، تو پھر اس کو سنتے ہوتے تھے. تو ہم بھی کلاس میں لڑکوں کو کہتے تھے کہ یار میں آج اس کی آواز میں بمسی صاحب ہوں، تو یہ وہ ہے. تو وہاں سے پھر مختلف آوازیں چینج کرتے رہے،
تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ چھوڑ دیا مایوس ہو کے، لیکن پھر دوستوں نے اپریشیٹ کیا اور آج یہاں تک پہنچا. اچھا، کوئی ممکری کریں گے آپ؟ کس کی آپ ہمیں آواز سنائیں گے؟ کسی کی کاپی کرنا چاہیں گے اگر؟ میں پہلے شان علی سے ہی بات کرواؤں گا، پھر شان علی کے دادا سے بات کرواؤں گا، پھر جتنے بھی ہیں اس کے دوست جاننے والے تو ان سے بات کرواؤں گا اپنی ایک ہی آواز میں. ٹھیک ہے، پلیز. السلام علیکم جی، میں شان علی حاضر ہوں آپ کے شو پہ، اور میرے ساتھ میرے بھائی بھی آئے ہیں تو آپ ان سے بھی بات کریں. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی موقع دیتا ہے. اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ڈانٹ بھی نہیں ہے، ورنہ پہلے میں الحمدللہ بچے جیسے یہ شان علی ہے اس کی طرح ہی تھا. تو اب کوئی پتہ نہیں چلتا مجھے، لیکن میں پھر بھی صحیح بات کر لیتا ہوں. چلو آپ میرے دوسرے بابا سے بات کرو. او شان بیٹا، بات آپ ہی اچھی کر لیتے ہو. میں زندگی کی جس سیڑھی پہ ہوں میں تو کیا بات کروں گا. یہ جدید دور ہے اور جدید ہی لوگ ہیں، تو آپ ہی بات کرو. ہاں، آپ نے جن سے سیکھا تھا ذرا ان کی آواز میں ایک بار ان کا شکریہ ادا کر دو. میں ہوں شان علی اور میں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی. شکریہ. کیا بات ہے، زبردست. شان، آپ نے تو 4 مختلف آوازیں جو ہیں وہ نکالی. آپ نے پورا ایک وہ ہوتا ہے نا ایک سین کریٹ کر دیا یہاں پہ. وہ ایک سین ہی کہیں گے نا اسے، کہ اس میں 4 لوگ ہیں، 4 کریکٹرز ہیں، اور چاروں کی آواز نکالنا بڑا ایک مشکل ہوتا ہے ٹاسک. شان، اسکول میں فرینڈس کہتے تھے، ٹیچرز کہتے تھے کہ ہمیں بھی ممکری کر کے دکھاؤ، یا ہمیں بھی اس طرح کا کوئی مختلف قسم کی آوازیں نکال کے دکھاؤ. فرینڈس کس طرح ٹریٹ کیا کرتے تھے؟ فرینڈ جیسے کہ آج فلاں بچہ آیا یار نیا، تو اس کو تنگ کرتے ہیں، تم اپنی آواز چینج کرو، اس کو کال کرو، تو پھر اس کو بتاؤ. ایک بار کرونا کے دنوں میں مجھے کہتے ہیں کہ یار فلاں بندے کی فیکٹری بند ہو گئی ہے نا، تو کرونا کی چھٹیوں میں نا انہوں نے جواب دے دیا، تو تم ایسا کرو کسی اینکر کی آواز نکالو. اینکر کی؟ تو اس کو جو ہے نا ہم بھیجتے ہیں. تو ہم نے بھیج دیا کہ اس نے اعلان کیا جی وہ 10-20 ہزار روپے لوگوں کو دے گا. تو وہ بڑی خبر چلی، وہ کمپنی کا نمبر تھا، وہ جب کال کرے تو وہ کہے ہمیں کال کرنے کا شکریہ، ہم واپس کال کریں گے. تو وہ بندہ کہتا تھا کہ مجھے اینکر سے ملاؤ، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اچھا، تو آپ وہ کریں گے، وہ جو کال کرنے والا بندہ تھا اس کی کوئی نقل اتاریں گے؟ تو اس کو ایسے کیا تھا. ہاں. السلام علیکم، جہیز کی جانب سے شان مخاطب ہوں، بتائیے گا سر آپ کیسے ہیں. تو پھر وہ باتیں شاتیں کرتا رہا. تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ یہ چلا دیا. آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دیتے چلیں کہ اس وقت شان علی نے لاہور رنگ پر اپنا پہلا انٹرویو ریلیز کر دیا ہے. آپ کو پوری ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شان علی نے کہا کہ ان کا زندگی کا جو خواب تھا وہ پورا ہو چکا ہے. زبردست، ویری نائس. اور یہ آپ کی زندگی کا خواب پورا کرنے کا کریڈٹ صرف ہمیں نہیں جاتا ہے، آپ کی محنت بھی ہے اس میں. شان، آپ نے جتنی محنت کی ہے، جتنی اسٹرگل کی ہے. میری کر سکتے ہو میری مجھے سنتے ہوئے کافی مطلب 5-6 منٹ زیادہ تر میں نے سنگنگ میں ہی جو ہے نا توجہ دی ہے. میں آپ کی کسی بھی ٹاپک پہ، آپ کی کسی بھی بات پہ یا کوئی بھی چیز آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں گانے میں اس کا رپلائی کر سکتا ہوں. اچھا، گانے میں رپلائی کرو گے، لیکن میری آواز نہیں کاپی کر سکتے؟ نہیں، لڑکوں کی آواز کاپی کر لیتا ہوں. لڑکیوں کی نہیں کرتے؟ اچھا چلو. ٹاپک جو ہے ہمارا آج کا، ہم آپ کو دے دیتے مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو مہنگائی کو کس طرح گا کے بتاؤ گے ہمیں؟ ہر ایک حکومت سانو لارا لا گئی، ہر ایک حکومت سانو لارا لا گئی، منگیائی مولا جند ساڈے کھا گئی، جیڑا بھی آیا انہیں سنایا، جیڑا بھی آیا انہیں سنایا، ہن نہیں ہو دکھی او ترقی آ گئی، اے ہو مہنگائی. زبردست.
شان تم سریلے زیادہ ہو ویسے، تمہیں پتہ ہے، تمہیں کسی نے بتایا کہ تم بڑا اچھا گاتے ہو، گانے کی طرف کیوں نہیں آتے پراپر کہ باقاعدہ سنگنگ سٹارٹ کرو؟ کیا کوئی ہرڈلس ہیں، کوئی پرابلم ہے اس بارے میں، کیا آپ بتائیں گے آپ ہمیں؟ یہی کہ جو پہلے ڈسکس کیا تھا کہ لوگ ہمیں جو ہے نا وہ دیکھتے نہیں ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ چلے جی اسپیشل پرسن، ہاں آپ آئے ہو، تو میں یہ نہیں کہتا کہ دین اسلام ہر بندے کا حق ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ آئے ہیں بعض دنیا میں تو آپ کا کام بھی یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں، میرا زندگی کا خواب بھی یہی تھا کہ میں ایک بار جاؤں تاکہ کوئی اور بلائنڈ پرسن، میں کامیاب ہوں نہ ہوں، کوئی مجھ سے سیکھ کے کوئی آگے آ سکے، وہ یہ نہ کہے کہ دنیا ہمیں کیا کہتی ہے۔ آپ جب تک دنیا کو خود منوائیں گے نہیں اپنا آپ، تب تک یہ دنیا نہیں مانتی۔ آپ کو اس طرف آنے کے لیے کس چیز نے موٹیویٹ کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ آپ کی امی آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا کرتی تھیں، امی کے علاوہ اور کسی کی سپورٹ آپ کو حاصل رہی؟ تو ہم دراصل 5 بھائی ہیں، تو ایک ہی سسٹر تھی، تو جب ٹی وی پہ لوگوں کو سنتا ہوتا تھا تو میں بھی کہتا ہوتا تھا کہ یار جو ہے نا میں بھی سنگر بنوں گا، تو بڑے لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے سنگر بننا، تو یہ چھوڑو تم۔ لیکن میں نے محنت کی، اور ایک وقت وہ تھا کہ جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب کیا ہے، اور پھر میں نے یوٹیوب کو سٹارٹ کیا، اور پھر آہستہ 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 میں گاتا رہا۔ پہلے میں جو ہے نا گھر میں جو چیز ملنی اس کو بجا کے گا لینا، پھر میوزک ایڈ کرنا خود سیکھ گیا، اور پھر میرا یہی سفر جو ہے نا جاری ہے آج تک۔ تو ابھی کوئی اور ہمیں آپ گانا سنانا چاہیں گے؟ ویسے کون سا سنگر آپ کو زیادہ پسند ہے؟ میں زیادہ تر جو ہے نا پنجاب کے سنتا ہوں، تو عطاء اللہ عیسیٰ خیل بھی پسند ہے؟ وہ میں سنتا ضرور ہوں لیکن کبھی ان کا یاد نہیں کیا۔ اچھا، یاد نہیں کیا، لیکن مجھے بہت پسند ہے وہ۔ چلے آپ پنجابی میں کوئی سانگ اگر ہمیں سنانا چاہیں اپنا پسند کا۔ میں پہلے شفاء اللہ صاحب کا ایک چھوٹا سا سانگ سناؤں گا۔ ہاں۔ میں کیڈا مجبوراں ڈھولنا جے میں تیرے کولوں دوراں، ڈھولنا مینوں نیند نہیں آندی راتاں نوں، ہائے راتاں نوں، ہائے راتاں نوں، جداں رات نوں سارے سوندے نے میرے نین نمانے، روندے نے مینوں نیند نہیں آندی راتاں نوں، ہائے راتاں نوں۔ کیا بات ہے، زبردست! آپ نے یہ پنجابی کا، آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوک جو ہمارا میوزک ہے نا، لوک میوزک جو ہے اس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ جی پنجابی میوزک ہے نا؟ جی جی۔ تو فیملی میں جب بھی کوئی اکٹھے ہوتے ہیں سارے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو سب آپ کو ظاہر پیار تو سبھی کرتے ہوں گے۔ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ والدہ نہیں ہیں، بھائی ہیں آپ 5، آپ کا کون سا نمبر ہے ویسے؟ میں سب سے چھوٹا ہوں۔ سب سے چھوٹے ہو تو پھر لاڈلے بھی ہو گئے، سب کے سب پیار کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ گانے وانے سنتے ہوں گے، کوئی شادی کا ہو موقع یا کوئی اور کوئی تہوار بس ہو؟ پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ بندہ ان سے تنگ آ جاتا ہے کہ بتاتا رہتا ہے کہ نیند آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جی ہم نے کون سا آپ کو روزانہ کہنا ہے، روز روز کہنا ہے۔ ہاں، اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے بھی آتے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے میرے نام کا گانا بناؤ، کوئی کہتا ہے میرے نام کا، تو پھر اسی طرح۔ تو کوئی اور گانا سنائیں نا آپ ہمیں، کوئی اپنی کوئی بنائی ہوئی، کوئی ممکری، کوئی آپ کوئی سانگ، کوئی کیا سناؤ گے؟ میں نے ایک اپنا گانا اپنے یوٹیوب چینل پہ ریلیز کیا تھا، اسی جتی بازی ہار گئے۔ اچھا، اپنا سانگ ہے یہ؟ جی۔ اچھا، زبردست، وہ سنائیں آپ ہمیں بھی۔ ساڈے سپنے ہی بیکار گئے، اسی جتی بازی ہار گئے، ساڈے سپنے ہی بیکار گئے، اسی جتی بازی ہار گئے، سانوں راہ وچ چھڈ کے ماہی لنگیو ساتھوں پار گئے، ساڈے سپنے ہی بیکار گئے، اسی جتی بازی ہار گئے، کیا بات! جنہاں لئی توں سانوں چھڈیا پھٹے انہاں تو کھاویں گا، فول کے خاتے ہو پیار میرے دے، روویں تے کرلاویں گا، جاندی واری لگدا ہے شانی، خط وی ساڈے ساڑ گئے، ساڈے سپنے ہی بیکار گئے، اسیں جتی بازی ہار گئے۔ شانی، یہ لکھا بھی آپ نے خود ہے؟ جی یہ میں نے خود لکھا۔
کیا بات ہے. لکھا بھی خود ہے اس کو, تو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں اس کو باقاعدہ ایک سانگ کی شکل میں صحیح, مطلب جس طرح ایک سانگ ریلیز ہوتے ہیں ویسے اس کو ریلیز کروں, یہ لوگ اس کو سنیں, یہ دل کرتا ہے؟ تو میں زیادہ اپنے بارے میں ایک شعر میں بتاؤں گا. وہ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں, تو وہ بڑا ایک شاعر ہے, تو اس نے کیا کمال کا شعر پڑھا ہے. ہاں. میری غربت نے مجھے بدنام کیا زمانے میں, وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے عیب چھپا رکھے. کیا بات ہے, زبردست زبردست. چلیں ہم انشاءاللہ, میں اس پلیٹ فارم پہ آپ کو بلانے کا مقصد ہی ہے. شانی ویسے میں نے آپ نے اپنے سانگ میں خود لکھا ہے نا, اس لیے تو شان آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آپ کی آواز جو ہے ہم وہاں تک پہنچا سکیں جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں, تاکہ آپ کی داد رسی کے ساتھ ساتھ آپ کی سنوائی بھی ہو سکے. ٹھیک ہے. جی جی. اور ہماری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کے جس طرح سے آپ کی یہ خواب پورا کیا ہے, آپ کے آئندہ جتنے بھی آپ کے خواب ہیں وہ اللہ کریم پورے کرے. وائس اوور آرٹسٹ ایک بڑا چیلنج ہے, تو وائس اوور کرنے کے لیے بڑی ایک ٹریننگ لینی پڑتی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو آپ نے خود سے یہ بھی کیا یا کسی کو سن کے, کسی اینکر کو, کسی وائس اوور آرٹسٹ کو, کسی سینئر کو انسپریشن ملی آپ کو؟ بچپن میں وہ جیز کا ایک جو ہے نا موبائل لیا تھا, تو جیز کی سم تھی. ہاں. تو ان کو سنتے تھے نا, تو وہ بڑا ایک ان کی آواز بڑی پیاری لگتی تھی. تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ کیسے بول لیتے ہیں, ہم بھی انسان ہیں, یہ بھی انسان ہے. وہ کہتے تھے موبلنگ جیز میں خوش آمدید. تو پہلے ان کو سنا, پھر آہستہ آہستہ کبھی نیتا بچن صاحب کو سنا, وہ کہتا تھا, تو ہم بھی السلام علیکم میں ہوں نیتا بچن کی پیروڈی آواز. تو پھر سنتا رہا. تو لوگوں کو سن کے کاپی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن پھر اگر آپ کا شوق ہو تو مشکل کوئی بھی نہیں ہوتی. تو کیسا لگتا ہے جب آوازیں سنتے ہیں آپ ظاہر ہے آپ آوازوں سے ہی جج کرتے ہیں, چہروں کو پہچانتے ہوں گے, رنگوں کو فیل کرنا, لوگوں کو فیل کرنا, لوگوں کو پہچاننا, اس بارے میں کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ آواز سن کے آپ جج کر لیتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے آپ کے ساتھ کتنا لائل ہے, کتنا سنسیئر ہے, یا کتنا اچھا, کتنا کھرا بندہ ہوگا یہ سامنے والا؟ آج کل کے دور میں آواز سن کے جج کرنا لوگوں کو, یہ میرے خیال سے, میں اپنے نظریے میں اس کو بیوقوفی بھی سمجھتا ہوں. انسان کی کبھی بھی آواز, یا کہتے ہیں نا کہ اس کی صورت پہ نہیں انسان کو ڈیپینڈ کرنا جو ہے نا جانا چاہیے. اس کی دیکھیں کہ سیرت کیسی ہے, اس کا کردار کیسا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ بالکل صحیح چل رہا ہے تو پھر اس کی وائس میں, کچھ لوگوں کا لہجہ ہوتا ہے بڑا سخت, ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بڑا غصے میں ہمیں بتا رہے ہیں, یا ہمارے ساتھ بات کرنے میں یہ ایگری نہیں ہے, تو ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن وہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ دل کے اچھے ہوتے ہیں, دل کے صاف ہوتے ہیں وہ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں زبان کے اتنے میٹھے ہوتے ہیں, اتنے میٹھے ہوتے ہیں, لیکن اتنے کرودی ہوتے ہیں, دل میں ان کے بغض ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہے. تو کیسا پھر فیل کرتے ہو, یا جب کوئی بہت میٹھی زبان میں بات کرتا ہے, بڑے ہی پیار سے ٹریٹ کرتا ہے, تو اس وقت کیا مطلب فیل کیا آتا ہے؟ اکثر مثال لوگ دیتے ہیں کہ دل ایک بار ٹوٹتا ہے, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتا ہے, آپ کو میں کہتا ہوں کہ ایسا ویسا آپ کے ساتھ چلیں گے یہ وہ, تو اینڈ پہ کسی کو چھوڑ دینا راستے میں, یا پھر اس کے خلاف اس کی باتیں کرنا, پہلے ایک ہی محفل پہ اٹھنا, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے دل کو. ایک بار بندہ سمجھتا ہے کہ شاید سارے لوگ ہی ایسے ہیں. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ غلط کوئی ایک کرتا ہے, کوئی اور کرتا ہے, لیکن پھر آپ دوسروں کے بارے میں وہی وہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے, آپ اس نظر سے سب کو دیکھنا شروع ہو جائے. زندگی ہے نا, تو آپ پھر سب سے, وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اسی لیے کہا, یہ محاورے, یہ کہاوتیں یہ ایسے ہی نہیں بنی ہوئی ہیں, اسی لیے. شانی, فیوچر کے کیا پلانز ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ فیوچر کا پلان یہی تھا کہ وہی جب بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے خود ہی کہ ایک سنگر بننا ہے مجھے. اچھا, سنگر بننا چاہتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ جیسے میرے پاس چیزیں نہیں, یا میں خود ایک جو چیزیں خود نہیں لے سکا, میں چاہتا ہوں کہ میں یتیم بچوں کے لیے ایک ادارہ بناؤں. جو میرے خواب ادھورے رہ گئے ہیں تو ان کے میں پورے کر سکوں. اگر میں سنگر بنتا ہوں تو اگر مجھے کسی ایک نے سپورٹ کیا تو میں 4 لوگوں کو سپورٹ کر سکوں. کیا بات ہے, زبردست. کچھ اور سنانا چاہتے ہیں آپ ہمیں؟ میں ساحر علی بگا کا سانگ سناؤں گا, میں وہ دنیا ہوں جہاں تیری کمی ہے. چلیں پلیز. میں وہ دنیا ہوں جہاں تیری کمی ہے سایاں,
میں وہ دنیا ہوں جہاں تیری کمی ہے سایاں، میری آنکھوں میں جدائی کی نمی ہے سایاں، میرے زخموں کی دوا تیرے سوا کوئی نہیں، میں وہ دنیا ہوں جہاں تیری کمی ہے سایاں، اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سنواروں کیسے، خود کو دنیا کی نگاہوں سے بچا لوں کیسے، اپنے ہاتھوں سے دیا گھر کا بجھا دوں کیسے، میری تنہائی میری جاں پہ بنی ہے سایاں۔ کیا بات ہے، زبردست شان، آپ بڑا اچھا گاتے ہیں۔ شان، یوٹیوب چینل پہ آپ کس طرح کا کنٹینٹ ہے آپ کا، کس طرح چلا رہے ہیں، آپ کو کتنے سبسکرائبرز ہیں؟ بس یہ بھی لوگوں کی محبت ہے کہ میرے ابھی تک جو ہے نا 600 سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ کب سٹارٹ کیا تھا؟ مجھے تقریباً 2 سال لوگوں نے پھر جو ہے نا لوگوں کو سپورٹ کرنے کے بجائے پھر کچھ لوگوں نے بس وہی باتیں کرنا شروع کر دیا، اسپیشل پرسن ہے کس طرف چل پڑے ہیں، تو پھر چھوڑ دیا، پھر واپس آیا۔ تو نہیں، یہ دل، آپ نے یہ بات اپنے دل پہ کبھی بھی نہیں لینی۔ ویسے تو آپ بڑے بریو ہیں، میں جو میری اپنی آپ کے ساتھ جتنا میں نے ابھی ٹائم گزرا ہے، میں نے جو آبزرو کیا ہے، یہ لوگ ہمیں بھی کمنٹ کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ہمیں اتنے عجیب و غریب قسم کے کمنٹس کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ دیں۔ کام تو ہم نے جاری رکھنا ہے نا۔ جہاں پہ آپ کو محبت کرنے والے 10 ملیں گے، وہاں پر 8 لوگ جو ہیں وہ ہوں گے جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں، تو ہم نے اس تنقید کو، اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے لوگوں کی باتوں کا، لوگوں کے کمنٹس کا، لوگوں کے ان تانوں کا، ہم نے اپنے آپ کو سپوائل تھوڑے کرنا ہے، ہم نے تو اپنا فیوچر اپنا سیکیور کرنا ہے، اپنی زندگی۔ تو آپ کو تو اسٹرگل کرنی چاہیے۔ کیا لنک کیا ہے، آپ کیا اپنے یوٹیوب کا لنک بتائیں نا، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کا چینل سبسکرائب کریں۔ یوٹیوب پر آپ میرا نام سرچ کریں گے ڈی جے شان علی، تو آپ کو چینل میرا مل جاتا ہے ڈی جے شانی کنگ کے نام سے، تو اس کے 605 سبسکرائبر ہیں۔ تو میں آپ کے جو ہے نا پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اور باقی ایک اور چیز، یہ تو ٹیلنٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے کہ مجھے بلائنڈ جو ہے نا، ان کے جیسے آپ لوگوں کے سکول ہے نا، اسی طرح ہمارے بھی ہیں، تو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو میں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، تو میرے جیسے اور بھی لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ تو ادھر میں نشیمن میں کال سینٹر سروسز کا بھی کورس کر رہا ہوں، ساتھ میں کمپیوٹر کا، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ نشیمن میں اور جو بھی ہے ادارے اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ وہ بھی جیسے کہ ایک میں نے خواب دیکھا کہ ایک سنگر بنوں، وہ بھی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکیں۔ زبردست، کیا بات ہے۔ چلیں شانی، اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے۔ تو جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں ایک گانا بھی آپ ہمیں سنا دیں مزید، کوئی اپنا فیوریٹ۔ آپ کے چینل کا نام لاہور رنگ ہی ہاں، ہے نا؟ لاہور رنگ۔ لاہور رنگ دا میں شکر گزار ہاں، جنہ مینوں چینل تے آ بلایا، شانی کنگ بس کرے بہ کے سگاوندا اج انہاں مینوں یار ٹی وی تے وکھایا، دل تو میں شکریہ کردا ادا، تہاڈا رب رکھے یار شاد آباد، او اینڈ تے انارا میرا اکو ہی رہندا، میرا دیس پاکستان سدا رہنا زندہ باد۔ کیا بات ہے، زبردست زبردست۔ شانی، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔